اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے کتنا ثواب کا کام ہے اور ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کیا ہے اور اسلام سے پہلے عورت کیا تھی۔ پیارے اسلامی بہنوں، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا صرف ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کے قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں، اس طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتی تھیں وہ اپنے مردوں کو آ کر کھلا دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر ان کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بہنوں، غور فرمائیے، عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھوپڑے میں 1 سال کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑی سے باہر نہ ہی نکل سکتی تھی، نہ ہی غسل کرتی تھی اور نہ ہی وہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں وہ پوری کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ بھی جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، ذرا غور فرمائیے اور سوچیے کہ وہ بیچاری عورتیں اس وقت کیا کرتی ہوں گی اور ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور بے لاچاری پر روتی رہیں، بلبلاتی رہیں، آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی ان کا دکھ دیکھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی سننے والا تھا۔ نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم تھا اور نہ ہی کوئی جذبہ تھا، مگر اس کے لیے ان کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک سارے دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو جائے، ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا، جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظالم ستم کی کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات اور معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین خداوندی آسمان سے نازل ہو گئے۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار انتہائی مجبور تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئی۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ہوا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ پیارے اسلامی بہنوں، جیسے ہی ہمارے آقا تشریف لائے سارے غم دور ہو گئے اور عورتوں کو عزت ملنے لگی۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں تو کروڑوں کروڑوں بار اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم پیارے آقا کو خوش کرنے کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم سنتوں کے پابند نہیں بنتے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کو سنتیں نہیں سکھاتے ہیں؟ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے اور اپنے گھر کا ماحول بھی سنتوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں اس ویڈیو میں پورا نہیں بتا پاؤں گی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیارے آقا کی کیا کیا سنتیں ہیں اور روز بروز والے جو کام ہمارے ہوتے ہیں ان میں ہمیں سنتوں کو کیسے اپنانا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ادا ہو اور اس سے ہمیں فائدہ بھی پہنچے۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ میری بھی حوصلہ افزائی کیجیے کہ میں بھی آپ کو اچھی باتیں، پیارے نبی کی باتیں جو ہیں وہ بتا پاؤں، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، جس سے میں آپ کے پاس پیارے نبی کی باتیں پہنچاتی رہوں اور میں خود بھی اور آپ بھی اس پر عمل کریں۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں۔ آج کا وظیفہ ہے یا مومیتو، 7 بار روزانہ پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، اس کے آگے اور پیچھے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک لگانا ہے۔ آپ کو درود پاک پڑھ کے تبھی اسے پڑھ۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو سنی ہے تو پلیز آپ اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں نئی ویڈیو نبی کی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔